ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات کا صدقہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اصحاب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد جناب سیدنا عبداللہ، حضور کے ازواج مطہرات اور معمولات ماہ مقدسہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر پیش آنے والے بقایا واقعات کو چیدہ چیدہ انداز میں بیان آج کی نشست میں کیا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ پورے موضوع کو آج کی اس نشست میں سمیٹ دیا جائے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر کے حالات اور مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے عالم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج چند واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایسے واقعات جو عقل انسانی میں سمجھ نہیں آتے کہ آخر وہ لوگ اور ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی قوت اور طاقت تھی کہ جنہوں نے ایسی جانثاری کا عظیم مظاہرہ پیش کیا کہ آج بھی عقل انسانی حیران اور دنگ نظر آتی ہے، اور فکر انسانی اسی پریشانی میں مبتلا نظر آتی ہے کہ وہ لوگ آخر کیسے لوگ تھے، اور ان کی قوت ایمانی کا اندازہ کس قدر پختگی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اسلام کے احیاء اور اسلام کی بلندی کے لیے اپنا سب کچھ بھول کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور نہ صرف تیار ہوئے بلکہ عملی طور پر ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اصحاب بدر امر ہو کر رہ گئے کہ آج جب بھی مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جن اصحاب کا نام لیا جاتا ہے اور جن بہادر اور دلیر لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تو وہ لوگ اصحاب بدر ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے حضور کے وہ جانثار ساتھی ہوتے ہیں کہ کوئی تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا اور کسی نے غازی بن کر اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا۔ چند ایک واقعات انہی اصحاب کی کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اور حضور پر آنے والے دین کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور عرب کے اس معاشرے کی جنگ کے دوران یہ حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ ہر فریق کی جانب سے کچھ بہادر لوگوں کو پہلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیا جاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے، اور اس کے بعد پھر جو پورا جنگ کا ماحول ہوا کرتا تھا وہ بنا کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جانب سے حضرت عبید، حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے آگے فرمایا۔ انہوں نے لڑتے ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت علی تو ویسے ہی شیر خدا ہیں، ان کی بہادری اور شجاعت پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جب کافرین پر حملہ کیا اور مقابلے میں آنے والے وہ تینوں لوگ جو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید پر حملہ آور ہوئے
انہیں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے وار ہی میں اپنے سامنے آنے والوں کو ختم کر دیا، مگر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار ساتھی کو مزاحمت کرتے ہوئے علی المرتضیٰ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جانثار ساتھی حضرت عبید کی جو ہے مدد کے لیے ان کے ساتھ آئے اور ان کے مقابلے میں لڑنے والے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسی جھڑپ میں، اسی لڑائی میں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی شدید زخمی ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا۔ زخموں سے چور چور ہیں، پنڈلی مبارک سے گودا باہر آ چکا ہے اور کئی مقامات پر تلواروں کے نشانات ہیں اور خون ہی خون بہہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے پاس جا کر اپنا سر ڈال دیتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اپنے چہرے مبارک کو ملتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، یقیناً تم شہید ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار ساتھی نے اس وقت بڑے شاندار کلمات ادا کیے، اور وہ کلمات یہ تھے جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کی ترجمانی کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے اپنے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیں گے، مگر آپ کی ذات پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب ایسا موقع آئے گا ہم اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ یہ کلمات جناب سیدنا ابو طالب کے تھے، مگر حضرت عبید یہ کلمات ادا کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ ابو طالب، ان کلمات کے اصل حقدار آپ نہیں بلکہ ہم لوگ ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ میرا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور میں ان کے لیے جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پہلے شہید ہیں غزوہ بدر کے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اپنے چہرے مبارک کو چمٹا رکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو تھام رکھا ہے، اور اسی انداز میں حضور کے قدموں میں ان کے چہرہ ہے وہ حضور کے قدموں میں پڑے ہیں اور روح قدس سے ان سری سے پرواز کر جاتی۔ یہ پہلے شہید حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے واقعات، بڑے خوبصورت محبت بھرے اور دل آویز واقعات جو پیش آئے، اس میں سے ایک واقعہ بیان کرتا، بڑا لطیف واقعہ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سواد بن اغزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی صفوں کو درست فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں، استوو یا سواد۔ یہ کیونکہ یہ صحابی اپنی صف سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے ہیں، حضور اپنی چھڑی کو ان کے بدن پر رکھ کر دباتے ہیں اور انہیں صف سیدھی درست کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سواد بن اغزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عدل و انصاف کا پیکر ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا اور حضرت سواد سے حکم ارشاد فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ ایک غلام اپنے آقا سے کیسے بدلہ لے سکتا ہے؟ ایک اپنے آقا سے کیا کر بدلہ لے سکتا ہے کہ جس کے احسان تلے حضرت سواد ہر وقت دبے ہوئے ہیں؟ حضرت سواد بن اغزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے لپٹ جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو بوسے دینے لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ دریافت کرتے ہیں کہ اے سواد، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کیا خوبصورت جواب اس عاشق نے دیا۔ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جب اس جنگ میں جاؤں گا تو اللہ ہی بہتر جانے، اور میں جانتا ہوں کہ میں ضرور شہید کیا جاؤں گا، اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس بارگاہ میں اس فخر اور اس انداز سے کہہ سکوں کہ میری جب آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس انداز میں تھی کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے چمٹا ہوا تھا اور ان کے بوسے لے رہا
رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں جب جاؤں تو اس فخر کے ساتھ جاؤں اور اس امید کے ساتھ جاؤں کہ آخری ملاقات آپ کی اور میری اس انداز میں تھی کہ میں آپ کے بدن مبارک سے مس ہو رہا تھا۔ ناظرین محترم، یہ وہ محبتوں کے انداز ہیں کہ جو صحابہ کرام نے اس جنگ کے موقع پر بھی اس کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نسبت کو اپنے لیے کس قدر اہمیت کا حامل گردانتے ہیں اور کس قدر اس نسبت کو اپنے لیے قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی پختہ، ایسی کامل اور ایسی پکی ہو جائے کہ اس کے بعد انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے بڑے بڑے سرداران قریش کا قلاقمہ کیا، انہیں واصل جہنم کیا۔ انہی میں سے سب سے بڑھ کر ابو جہل، جو کہ اس لشکر کا سردار بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، اس کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ دو بھائی تھے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، نوعمر نوجوان ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ازلی دشمن کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ایک صحابی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، دائیں جانب معاذ ہیں، بائیں جانب معوذ ہیں، دونوں نوعمر نوجوان ہیں۔ حضرت معاذ اس صحابی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا آپ حضور کے جو ازلی دشمن ابو جہل ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں ضرور پہچانتا ہوں، مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، حضور کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میرے ہاتھوں سے بنے۔ دوسری جانب حضرت معوذ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں کہ چچا جان، کیا آپ اس اللہ کے حبیب کے دشمن ابو جہل کو جانتے ہیں جو مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو۔ تو وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں نوجوان اس اعزاز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں۔ سعد معوذ کو نہیں بتانا چاہتے، معوذ معاذ کو نہیں بتانا چاہتے۔ اسی اثنا میں ابو جہل سامنے نظر آتا ہے اور وہ صحابی دونوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن ابو جہل جا رہا ہے۔ دونوں ایسا اس پر ٹوٹتے ہیں کہ اسے پہلے ہی واروں میں واصل جہنم کر دیتے ہیں اور دونوں دوڑتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ معوذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسے مارا ہے۔ معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں میں نے مارا ہے، یہ اعزاز مجھے ملا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری، ان کی بہادری پر تبسم فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب تمہارے درمیان کیسے فیصلہ کیا جائے، کیا تم نے اپنی تلواروں کو صاف تو نہیں کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے صاف نہیں کیا، بلکہ ہماری تلواروں پر اس کا خون لگا ہے۔ حضور نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس جنگ میں زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، مگر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں لڑتے لڑتے اللہ رب العزت کو اپنی جان دے دی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک زندہ رہے۔ ان کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے نوعمر نوجوان جنگ میں لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، ایسا کٹتا ہے کہ وہ لٹک جاتا ہے۔ لٹکنے والے بازو کی کتنی تکلیف اور شدت ہوتی ہے، مگر ان کی جذبہ ایمانی اور شہادت کے حصول کا ان کا جو جذبہ ہے کس قدر شاندار ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں اور یہ ہاتھ جو لٹک رہا ہے یہ اس لڑنے میں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ حضرت معاذ کیا کرتے ہیں کہ اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر ہاتھ کو جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہاتھ مجھے لڑنے سے روکنا چاہتا ہے، میں ہرگز نہیں رکوں گا، بلکہ وہ ایک ہی ہاتھ سے
سے لڑتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی دشمنوں کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ اور ان کی تاریخ میں اور ان کی سیرت میں لکھا جاتا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے بہت سارے مارکوں میں ایسی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ محض اسی ایک ہاتھ جو باقی رہ گیا تھا اسی کے ساتھ کرتے رہے، اور انہوں نے کئی مارکوں میں حصہ لیا، اور اس کے بعد سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو دل میں ایک خوف، یقیناً ایک فطری عمل ہے جو پیدا ہو سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والی خوشخبریوں کو بھی بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات قبل ہی تمام ان لوگوں کے، ان جگہوں پر، ان کفاران مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور جن جن کفار نے اس جنگ میں مرنا تھا ان تمام کے ان مقامات کی نشاندہی بھی فرما دی تھی کہ کل فلاں سردار، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، اور تاریخ گواہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لیا تھا ایک مارا گیا، اور جس مقام پر فرمایا تھا وہ ایک بالشت بھی اس مقام سے ادھر ادھر نہ ہو سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بہت سارے معجزات بھی رونما ہوئے۔ چند ایک بیان کرتے ہوئے بات کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چونکہ بے سر و سامان بھی ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، دل چاہتا ہے کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جڑ کی لکڑی نکال کر انہیں دی اور کہا عکاشہ جاؤ اور اس کے ساتھ لڑو۔ جب حضرت عکاشہ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور اس کو چلایا تو وہ تلوار سے بھی تیز تھی اور انہیں اس سے کئی کفار کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ وہ لکڑی کی جڑ کی لکڑی کئی عرصے تک ان کے پاس رہی، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد نے کئی عرصے تک اسے بطور تبرک اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی ٹہنی دی جس سے وہ جنگ کرتے رہے، اور اس کھجور کی ٹہنی سے انہوں نے کتنے سارے کفار کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو مبارک کٹ گیا، حضور کی خدمت میں لائے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کے پہلو کو جوڑ دیا اور اس پر اپنا دست شفقت اور دست اقدس کو پھیرا۔ ان کے دست اقدس کے پھیرنا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحت یاب ہو جاتے ہیں اور کفار سے جا کر لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عباس، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھا کر واپس اس کے مقام پر رکھتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا کرتا ہے، اور وہ کئی سال تک اسی آنکھ کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگا دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا عطا کر دی، اسی کے ساتھ وہ زندہ رہے اور کئی مارکوں میں وہ حصہ لیتے رہے۔ المختصر یہ کہ غزوہ بدر تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا مارکہ تھا کہ جس نے تاریخ میں ایسا عظیم باب رقم کیا، ایسی بہادری، ایسی دلیری، ایسی شجاعت کا عملی مظاہرہ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی رہتی دنیا تک کبھی آ سکتا ہے۔ ایک محبوب اور محب کا جو آپس کا تعلق تھا، اس خوبصورت تعلق کو جس خوبصورت اور احسن انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انجام دیا، اور حضور سے وفاداری کا جو عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زوات سے اس غزوہ بدر میں پیش آیا، یہ کسی بھی طور پر عقل انسانی اس کو کسی بھی طور پر اس سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ جہاں کہیں بھی بہادری کا، شجاعت کا، دلیری کا اور دیدہ دلیری کا نام کہا جائے گا یا اس کی بات کی جائے گی تو پھر سب سے پہلے غزوہ بدر کے اصحاب کی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ان جانثار صحابہ، ان جانثار ساتھیوں کی اس بہادری کی خیرات ہمیں بھی عطا کر دے۔ اسلام اور اسلام کے علم بردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے ان کی جو محبت تھی، ان کی جو عقیدت تھی، ہمیں بھی اس محبت اور عقیدت کی خیرات عطا کر دے، ہمیں بھی اسلام سے وہ وارفتگی عطا کر دے، ہمیں بھی اسلام سے وہ محبت عطا کر دے کہ ہم بھی اسلام کے احیاء، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں آ سکیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے ان نفوس قدسیہ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ایک یہی ذریعہ ہے کہ ان ذوات قدسیہ کی سیرت کو پڑھ کر، ان کے کارناموں میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہم کو سچی پکی نسبت عطا کر دے۔ یہی نسبت ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت ہر ایک مقام پر ہماری سرخروئی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان